بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا منکر الوہیت کو ابدی عذاب دے گا، لیکن الوہیت کا اقرار کرنے والے کو گناہ کی وجہ سے عذاب دے گا، پھر اسے جہنم سے نکالے گا، اور تمہارا پروردگار ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت شریفہ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبًا میں کلمہ واصب کا کیا معنی ہے؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ آیت شریفہ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبًا میں کلمہ واصب کا کیا معنی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یعنی واجب ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 262، بہار الانوار جلد 9 صفحہ 144، حدیث 9۔ خداوند نے بندوں پر کون سا دین واجب کیا ہے؟ علی بن ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مجھے یہ بتائیں کہ خداوند نے بندوں پر جو دین واجب کیا اور بندوں کے لیے اسے نہ جاننا جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ ان سے قابل قبول نہیں ہے، کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس کی گواہی دینا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، نماز بجا لانا، زکوٰۃ دینا، خانہ خدا کا حج بجا لانا، اور جو استطاعت و قدرت رکھتا ہے، اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکوت کیا اور دوبارہ فرمایا، اور ولایت اس کا 2 بار تکرار کیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہیں وہ چیزیں جو خدا نے بندوں پر واجب کی ہیں۔ پروردگار روز قیامت اپنے بندوں سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے جو کچھ تمہارے اوپر واجب کیا ہے اس سے بیشتر کو کیوں انجام نہیں دیا، لیکن جو کوئی زیادہ بجا لائے گا خداوند اس کا اجر بیشتر دے گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اور خوبصورت سنتیں بیان کی ہیں کہ سزاوار ہے کہ لوگ ان پر عمل کریں۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 35، حدیث 11۔ ایمان کی طرف سبقت۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا مجھے اس چیز سے آگاہ کریں جس سے خداوند نے ایمان کی طرف سبقت کرنے والوں کو آگاہ کیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خداوند کا ارشاد ہے تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ سورہ حدید آیت 21۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ سورہ واقعہ آیت 10-11۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباع کیا ہے ان سب سے خدا راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ پس سب سے پہلے مہاجرین کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ سبقت میں ان کا درجہ مقدم تھا، پھر دوسرے گروہ انصار کا ذکر کیا اور پھر تیسرے گروہ تابعین کو نیکی سے بیان کیا۔ پس ہر کوئی گروہ اپنے درجات اور منازل کی بنا پر آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد خداوند نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جسے اس کے بعض دوستوں اور اولیاء میں سے بعض دوسروں پر برتری دی ہے۔ پس فرمایا یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض کے ساتھ خدا نے گفتگو کی ہے اور بعض کو بلند درجات دیے ہیں تا آخر آیت۔ اور فرمایا یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں۔
ایک اور جگہ پر فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرات اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ تر ہیں۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ، سب کے پیش پروردگار درجات ہیں۔ فرمایا یوتی کل ذی فضل فضلہ، اور صاحب فضل کو اس کے فضل کا حق دے گا۔ فرمایا آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ سورہ توبہ آیت 20۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور رائے خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، خدا کے نزدیک ان کا مقام برتر ہے۔ مزید فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً۔ سورہ نساء آیت 95-96۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عنایت کیا ہے، اس کی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ سورہ حدید آیت 10۔ تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ خدا صاحبان علم اور جس کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا بغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بہ عمل صالح ان اللہ لیضیع اجر المحسنین۔ سورہ توبہ آیت 120۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ارشاد ہے کیونکہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے خدا کے ہاں مل جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت 110۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال آیت 7-8۔ پھر جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ مذکورہ بالا جو وضاحت کی گئی ہے یہ خدا کے نزدیک درجات اور منازل ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 40، بہار الانوار جلد 22 صفحہ 308، حدیث 9۔ خدا نے کیوں پیغمبروں کو لوگوں کی طرف بھیجا؟ ابو بصیر کہتے ہیں کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا خدا نے پیغمبر کو لوگوں کی طرف کیوں بھیجا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تاکہ پیغمبر خدا کے بعد لوگوں کے پاس خدا پر کوئی حجت بہانہ باقی نہ ہو، اور یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، اور اس لیے کہ خدا کے پاس ان پر حجت دلیل ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔
الأمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد